نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ اب تمام احباب جانتے ہیں، ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 193، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی خالص اسی کی بندگی ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں ہے کوئی زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ اس سے پیچھے آیت مبارکہ میں جہاد کی ابتدا کا ذکر تھا، اس آیت مبارکہ میں جہاد کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی اختتام کا، کہ لڑائی کرو، جہاد کرو، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو یہ انتہا کی طرف اشارہ ہے کہ عرب کی سرزمین ان کفار سے، ان مشرکوں سے اور ان بت پرستوں سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اس وقت تک ان سے لڑتے رہو، مسلسل لڑائی کا سلسلہ ان سے جاری رکھو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین تو اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یعنی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ رب تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور اس سرزمین پر کوئی باقی نہ رہے سوائے مسلمان۔ تو اس طریقے سے ہو۔ اس کے علاوہ تیسرے پارے میں میرا رب ارشاد فرماتا سورہ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی اصل تیرے رب کے یہاں دین ہے۔ جتنے انبیاء و رسول آئے انہوں نے جو تبلیغ وعظ و نصیحت فرمائی، تو ان تمام انبیاء و رسول کا جو دین تھا وہ دین اسلامی تھا، تمام کا۔ شریعت کے معاملات کچھ مختلف ہوتے تھے، لیکن دین جو تھا وہ تمام کا اسلامی تھا۔ اس لیے فرمایا تیرے رب کو محبوب اور تیرے رب کے یہاں دین ہے، اس کا نام ہی اسلام ہے، وہی سے محبوب ہے، وہی دین ہے۔ تو اب جب تک فتنہ باقی نہ رہے، کیونکہ فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا، لیکن فتنہ ایسی شے ہے جو کہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ فتنہ اتنی خطرناک شے ہے، اور کئی لوگ جو ہے اس کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ اتنی خطرناک چیز ہے، صرف فرمایا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جس کو قتل کیا گیا ختم ہو گیا، لیکن فتنے کی جو ہوا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ بہت ٹائم تک باقی رہتا ہے۔
لا تکون فتنہ و یکون دین للہ فین انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، تم سے لڑائی نہ کریں، جزیہ دے دیں اور تمہارے ساتھ رہنے والے بن جائیں، دین کے خلاف نہ ہو، تمہاری بات مان لیں، یہ تمام چیزیں ہو جائے تو فین انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائے فلا عدوان، تو ان پہ کوئی زیادتی نہیں، اب ان پہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس چیز کو مان لیا نا، جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کافر رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، دیگر لوگ رہتے ہیں بد مذہب وغیرہ، تو یہ گورنمنٹ کے قانون کے ماتحت ان کو ان کی جان کا بالکل تحفظ انہیں حاصل ہے کہ جزیہ دے کے رہتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی اس قسم کا ہو اور تمہارے قانون کے خلاف کام نہ کرے اور تمہیں جزیہ دینے پہ راضی ہو، ذمہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں ان پہ زیادتی نہ کی جائے، اب انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، ظلم کرنے والا جب ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کو روکا جائے گا، اس ظالم شخص کو سزا دی جائے گی۔ ظالم اگرچہ اپنے انجام سے بے خوف ہوتا ہے، اپنے انجام سے بے پرواہ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس کا بھی انجام ہوگا۔ بڑے بڑے ظالم دنیا پر آئے، کوئی باقی نہیں بچا، جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملی، وہ اسی طریقے تباہ برباد ہوئے۔ تو ظالم یہ نہ سوچے کہ ظلم کر کے بچ جائے گا، نہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک شخص بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ، وہ بڑا ظالم تھا، مغرور، تکبر کرنے والا بہت زیادہ۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ فلاں جگہ میرے لیے بڑا شاندار قسم کا محل تیار کرو۔ تھا یہ بڑا ظالم، بڑا پیسہ لگا کر، بہت وقت لگا کر، ایک ایک چیز اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر لگا کر بادشاہ کے لیے محل تیار کیا گیا۔ بادشاہ وہاں پر آیا، دیکھو اپنا محل، محل کے پاس پہنچتا ہے، اس کی در و دیوار کو دیکھتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیتا ہے اور اب اس محل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ محل کے اندر کے معاملات دیکھتا ہے، کمروں کو، دیگر ساری چیزوں کو، بڑا خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے خوش کر دیا۔ لیکن یہ بڑا ظالم بادشاہ، مغرور بادشاہ۔ پھر اس کے بعد اندر کا جب معاملہ دیکھنے کے بعد فارغ ہوا، باہر آتا ہے۔ باہر پہنچنے کے بعد اب کہتا ہے کہ باہر کا بھی ذرا دیکھوں، اطراف کو بھی دیکھوں، اندر تو بڑا اچھا کام ہے، باہر کو بھی دیکھ لوں۔ تو یہ بیرونی محل کو دیکھ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اچانک سے اس کو سامنے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا بادشاہ کا محل ہے، اس کے سامنے یہ جھونپڑی کا کیا کام ہے؟ یہ جو محل جس نے بنایا اس کو بلایا جائے۔ بلایا گیا اس کو۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ بادشاہ کا محل ہے؟ جب بادشاہ کا محل تم نے تیار کیا تو جھونپڑی کو کیوں چھوڑا؟ یہ جھونپڑی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ حالانکہ فاصلے پر تھی۔ تو وہ محل بنانے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ ایک بوڑھی عورت ہے، مسلمان ہے، اس کی جھونپڑی ہے، ہم نے کافی سمجھایا وہ نہ مانی۔ بادشاہ کہتا اچھا تمہاری بات بھی نہ مانی؟ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بادشاہ کا محل تیار ہو رہا ہے، لہٰذا اب تم جاؤ اس جھونپڑی کو گرا دو، زمین بوس کر دو۔ بادشاہ کا حکم سن کر سپاہی جاتے ہیں، اس جھونپڑی میں پہنچتے ہیں، وہاں وہ خاتون اس وقت موجود نہ تھی۔ بادشاہ کے حکم پر جھونپڑی کو گرا دیا گیا، جھونپڑی ختم ہو گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی طرف آ گئے، اتنی دیر میں وہاں پر وہ مسلمان خاتون آتی ہے، دیکھتی ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے کہ وہ جو اتنی مشکل سے جھونپڑی تیار کی تھی اب وہ ملیا مٹ ہو گئی ہے، اب وہ ختم ہو گئی، راکھ کر دیا، انہوں نے توڑ دیا۔ رب تعالیٰ کی طرف
اپنی نظروں کو بلند کرتی ہے، اے اللہ تو مجھے جانتا ہے میں کتنی غریب ہوں، میرا حال تیرے سامنے ہے، میرے معاملات تیرے سامنے ہیں، تجھے تو سب معلوم ہے۔ جب یہ جھوپڑی توڑنے کے لیے آئے تو اے اللہ میں اس وقت یہاں نہ تھی، لیکن تیری رحمت تو موجود تھی، تو دیکھ رہا تھا، تو نے انہیں منع نہ کیا، تو نے انہیں نہ روکا، تو دیکھ رہا ہے تیرے سامنے ہی تیری ایک بندی کی جھوپڑی کو انہوں نے توڑ دیا، جھوپڑی کو ختم کر دیا۔ اے اللہ یہ کیا ہوا؟ بس اس کے دل سے جو آہ نکلی رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل علیہ السلام، یہ بادشاہ جو اپنے محل میں ہے اپنے سپاہیوں کے سمیت اس پورے محل کو ختم کر دو۔ فرشتے کے حکم، جو فرشتوں کو حکم ملا اس کے حکم کے ساتھ ہی فوراً فرشتہ آتا ہے، آنے کے ساتھ اس کے پورے محل کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بادشاہ بھی گیا، اس کے سپاہی بھی گئے، سارے زمین بوس ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ تو ظالم جو ہے وہ ظلم کر کے سمجھتا ہے بچ جائے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے رب کی طرف سے ڈھیل ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میرا رب ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو بھی کہ کس حد تک جا سکتے ہیں، پھر میرا جب رب پکڑتا ہے نا پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، پھر کوئی بخشش کا معاملہ نہیں۔ جیسے اس بادشاہ نے کتنا ظلم کیا تھا، کہاں تک ظلم کیا ہوگا، آخر کا اس ظلم کی وجہ سے، اس عورت کی آہ کی وجہ سے اب وہ نہیں بچا، اس سے پہلے بے شمار ظلم کیا، متکبر مغرور شخص تھا یہ۔ تو ظالم کا جب اس لیے فرمایا الا علی الظالمین، مگر ظالم جو ہے وہ نہیں بچتا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ جتنا بھی ظلم کر رہا آخر رب کی بارگاہ میں تو پیش ہونا ہی ہے، مرنا تو ہے۔ حضرت عثمان ابو عاص رحمہ اللہ جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، ایک نوجوان بھی آپ کے ساتھ تھا، ابھی آپ نے میت کو قبر کے سپرد نہیں کیا، اس نوجوان کی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اس قبر میں جھانک۔ اب کیا تھا، اس نوجوان نے بڑے حیرانگی سے حضرت عثمان ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنا اور سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تو جھانک اس میں۔ اب جیسے وہ نوجوان شخص جھانکتا ہے قبر کے اندر، کیونکہ قبر تو ابھی کھلی ہوئی ہے، اس کو جھانکنے کہا گیا، جھانک اس کے اندر۔ اب آپ کو معلوم ہے 2-3 اگر سلپ رکھ دی جائے اوپر، پھر اس کے بعد کوئی اگر اندر اپنی گردن گھسائے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ جسے گردن باہر نکالتا ہے خوف کی حالت ہے، خوف کے عالم میں کہتا ہے کہ یہ تو بڑا تاریکی گرہ ہے۔ عثمان ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا نظر آیا؟ کہا تاریکی گرہ، اندھیرا ہی اندھیرا، اور کچھ بھی نہ دنیا کا مال و متاع، نہ ساز و سامان، نہ اہل و عیال، نہ دوست و احباب، نہ کچھ۔ دنیا کی رنگینیاں کتنی اعلیٰ ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل سادہ ہے۔ حضرت عثمان ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو یہاں سے چلا بھی گیا نا، اگر تو چلا بھی گیا تو دوبارہ تجھے اسی قبر میں آنا ہے۔ یعنی یہاں سے اس وقت تو بندہ چلا جائے گا، مہمانوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، جس کو دفنانا ہے اسی کو دفنانا ہے، لیکن فرمایا اگر تو یہاں سے آج چلا بھی گیا نا، کل تجھے دوبارہ آنا ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا تجھے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اسی طرح تجھے اسی قبر میں ایسی ہی حالت میں تجھے اس کے سپرد کیا جائے گا۔ بتا تیری کیا تیاری اس کے لیے۔ تو انسان کو اپنا حشر، آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات کے بارے میں ہمیشہ سوچ بچار کرتے رہنا چاہیے۔ جس کی آنکھ بند ہوئی اس کو اسی جگہ جانا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو قبر منور ہے، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو یقیناً تباہ بربادی ہے۔ ماہ اللہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا خوب عبادت کی جائے، خوب عبادت ہے، کیا معلوم آئندہ زندگی ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم تو رمضان المبارک کا الوداع کہتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو تو ہر سال آنا ہی ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، لازماً آنا ہی ہے۔ 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن الوداع پڑھنے والوں میں بے شمار اور بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو خود الوداع ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
کہ اصلاً تو ان کو نہیں دیکھ رہا رمضان کا مہینہ، جن کو جانا ہے اس دنیا سے، رمضان المبارک کو تو آنا ہی ہے۔ تو بعد میں ہم اس بارے میں سوچیں، اس سے بہتر ہے ابھی اس کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک میں جس شخص نے فرض کو ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں کوئی شخص نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ایک فرض کا ثواب ایک، لیکن رمضان المبارک میں اگر یہ فرض پڑھا جائے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا کرم ہے کہ حضور کے صدقے طفیل اس امت پر اتنا کرم کیا گیا۔ ورنہ دنیاوی اصول بھی یہ ہے کہ ایک کام ہے تو ایک نیکی ہے، لیکن یہاں 70 فرضوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ محروم ہوگا وہ شخص جس مہینے کا ادب احترام نہ کر سکا، محروم ہوگا وہ شخص جو رمضان المبارک میں عبادت نہ کر سکا۔ لہٰذا خوب عبادت کی جائے، خوب۔ اور ایک وظیفہ خاص طور پر رزق میں برکت کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے جو شخص رمضان المبارک کی چاند رات مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، 21 سورۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر، 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو رزق میں اتنی تیزی اور برکت عطا فرمائے گا جس طریقے سے فرمایا پانی کو جب اوپر سے پھینکا جاتا ہے تو کتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ اسے تیزی سے رزق برکت عطا فرمائے گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، ایک ہی شب پڑھنا ہے چاند رات، یہ کل کی شب بھی ہو سکتی ہے اور کل کی شب نہ ہو تو پرسوں تو ہے ہی ہے رب کے فضل سے۔ تو اس میں 21 مرتبہ سورۃ قدر ضرور پڑھ لے، خود پڑھے، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرے اور اسی نیت سے پڑھے کہ اتنی رزق میں برکت، اتنی تیزی سے رزق اللہ عطا فرمائے گا، ہم کیوں محروم رہ جائیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم اس حوالے سے کوشش کریں اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس آنے والے مہینے کا استقبال کریں اور اس میں خوب عبادتیں کریں، تمام روزوں کی پابندی کریں، تمام تراویح کو باجماعت وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ درس قرآن رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو درس قرآن ہے وہ اس اعتبار سے یہ آخری ہوگا درس قرآن، انشاءاللہ رہی زندگی پھر رمضان المبارک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اپنی مصروفیت اور ظہر کے بعد یہاں شکیل بھائی سے بات بھی ہوئی ہے اور وہ فقہ کے حوالے سے جو ہے روز کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل 2-3 منٹ کے ہی صحیح وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ظہر کے بعد وہ سلسلہ چل رہا ہوگا تو مستقل وہ چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم